ویسے تو میں دنیا میں سوچتا تھا کہ ہم ویسے مذہبی طور پہ یا ویسے کہ یہ جو کسائی کا کام ہے یہ اچھا نہیں ہے، اسی طرح کفن بیچنے والوں کا کام بھی اچھا نہیں ہے اسی طریقے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے ان کا معاش مرنے سے ہے اور کسائی کا کاٹنے سے ہے۔ اب بات یہ ہے کہ کام ہمارا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہماری مجبوری ہے آپ کو خبر دینا، آپ کو فور کاسٹ دینا، آپ کو پرڈکٹ کر کے آپ لوگوں کے نروز کو وقت سے پہلے تیار کرنا ذہنی طور پہ، اور کسی مینٹل میڈیا کا جو یہ ہائپس بنتی ہیں اس میں آپ کے دماغ کو بچانا کہ آپ اس میں بہہ نہ جائیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہماری اب جس وقت میں ہم کام کر رہے ہیں اس میں کوئی اچھی بات ہوتی نہیں ہے کرنے کو، اور سیم ایگزیکٹ میں فیل کرتا ہوں، لیکن مجبوری ہے کہ اب اس میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ اب جو دوسری بات کہ آپ نے جو فرمایا کہ آگے کیا ہوگا، اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا اپریل کے شروع میں جانا پڑے گا۔ جو آپ کی ویڈیوز ہیں، بلکہ ناظرین، رضوان صاحب کو بھی، ناظرین بھی سارے مل کے نیچے کمنٹ کریں کیا آپ کو نہیں پتا کہ آگے کیا ہوگا؟ یوں تو نہ کریں، اتنی ہم ریگولر پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو پتا نہیں ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آگے کیا ہوگا۔ آپ کو بتایا تھا کہ 2 اپریل کے بعد پانی کی جنگ ہوگی، اصل جنگ پانی کی اب ہوگی، 2 اپریل کے بعد ہوگی۔ آپ کو بتایا تھا کہ یہ اگلی جو 20 تاریخ ہے یہ اس مہینے کی سب سے خطرناک تاریخ آ رہی ہے۔ اچھا، آپ کو بتایا تھا کہ یہ 19، 20، 21 تینوں تاریخیں یہ جو ہے یہ آپ کے یورپ کو، ترکی کو انوالو کریں گی۔ ایون آپ کو یہ بھی یاد ہے کہ ابھی پچھلے ٹویٹ بھی اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ترکی نے کہا کہ جی اگر یہ مذاکرات نہ ہوتے تو ہم تو اس پہ خود حملہ کر دیتے اسرائیل پہ۔ اس طرح کی سٹیٹمنٹس بھی آئی ہیں۔ اس کے بعد کم جون نے میزائل چلا دی ہیں پانی میں، اس سائڈ پہ تجربے کیے جا رہے ہیں، ہوائی فائرنگ مار رہے ہیں۔ آپ کو بتایا تھا کہ یہ ٹائم ساؤتھ ایسٹ ایشیا پلس یہی آپ کے جو ممالک ہیں، ویتنام سائڈ، آپ کی جاپان سائڈ، چائنا، تائیوان اور یہ سارے جتنے بھی ہیں، ادھر آپ کو جنگ مل سکتی ہے۔ کب تک؟ 11 مئی تک۔ اور پانی کی اصل دھمک چوکڑی جو ہے وہ مچے گی پانی میں۔ اور جس دن آپ لوگ، اچھا بلکہ جس دن آپ لوگ ٹرمپ کا اٹیک کرائی کھڑے تھے اس دن بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ اٹیک مجھے ادھر نہیں، یہ پانی میں ملتا ہے، یاد آیا؟ تو اب تو صرف اور صرف وہ کیا کریں کہ گپے شپے میرے ساتھ مارا کریں، پتا تو اب آپ لوگوں کو سارا کچھ ہی ہے نا۔ مطلب پتا کون سی بات ہے جو آپ کو نہیں پتا، مجھے اب یاد کرانی پڑ رہی ہے کہ اب اسٹریٹ آف ہرمز ہی ایشو رہا نا ایٹ دی اینڈ۔ یہ یورینیم کی تو کہانی وہ پانی میں مدانی ہے، یہ تو ختم ہی نہیں ہونی نا۔ اسٹریٹ آف ہرمز ہی بات ہے، اور اب اسٹریٹ آف ہرمز پہ میدان سج رہا ہے، ادھر ہی لگنا ہے۔ اچھا، پھر اسی ویڈیو میں اس کا بلکہ آپ کلپ نہ دیں، ویڈیو لنک بھی دیں نیچے۔ اس میں جب میں آپ کو بتا رہا تھا تو کتنا عجیب لگ رہا تھا، مجھے خود بھی عجیب لگ رہا تھا، لیکن ظاہری بات ہے ایک آپ کو ریڈنگ تو دینی ہے۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ سن جیسے ہی 14 کو جائے گا ایریز میں، تمام دنیا کی حکومتوں کا بس ایک ہی مدعا ہوگا جس کے تحت وہ صف بندی کریں گی، اور وہ ہوگا اسٹریٹ آف ہرمز، یہ جو سپلائیز ہیں، یہ جو بحری جہازوں کی آمد و رفت ہے۔ اور آپ لوگوں کو لگ رہا تھا لو جی یہ تو بس ابھی ٹیبل پہ بیٹھے اور اگلی صبح یہ تو معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اللہ جی بیجا ہو گئی۔ تو یہ صورتحال جو ہے 11 مئی تک پانی میں اچھال، پانی کی جنگ، بھرپور جنگ ایکسپیکٹڈ ہے۔ اور اس میں جو سب سے خطرناک ڈیٹ ہے وہ بھی آپ لوگوں کو پتا ہے کون سی، 19، 20، 21۔ اچھا، اسی دوران انڈیا کے لیے جو ڈیٹس دی تھی وہ 12 سے 22 اپریل کی ہیں، اس طرف بھی الرٹ رہیں۔ اچھا، اب اس کو اگر سیناریو کو آپ اوور آل کنکلوڈ کریں تو ایسا لگتا ہے کہ اصل ابھی پانی میں میدان سجے گا، اچھا خاصا سجے گا، اور کوشش یہ کی جائے گی کہ زمینوں کے اڈے استعمال نہ کیے جائیں، پانی میں جو کچھ کرنا ہے کریں، تاکہ ایران کے پاس جو جواز ہوتا ہے ریٹیلیشن کا، تو وہ مطلب مثال کے طور پہ پاکستان طیارے پہنچ گئے سعودیہ حفاظت کے لیے،
اور جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ویسے بھی پوری دنیا میں اگر کوئی ملک ہے جو سعودیہ کے لیے آئیڈلی سب سے آئیڈلی اس کو سیف یا سیکیور کر سکتا ہے وہ صرف پاکستان ہے. ورنہ آپ دیکھیں کہ روایات بھی مشرق کی ملتی ہیں, جھنڈے بھی مشرق سے آئیں گے, ہر لحاظ سے پاکستان ہی اس پروفائل پہ پورا اترتا ہے. ورنہ ترکی کیوں نہیں, ترکی آ جاتا نا, پہلے خلافت میں رہا بھی ہے, وہ حفاظت کر لے. ترکی کے پاس جہاز نہیں ہے, ترکی کے پاس, ترکی ایک ظاہری بات ہے کہ سابقہ بادشاہ ہے آپ کا سارے خطے کا, ادھر کی سپر پاور رہی. مصر کے پاس سب سے بڑی فوج ہے, وہ آ جائے حرم کے دفاع میں. تو ٹیکنیکلی پورے ریجن میں اور کوئی ہے ہی نہیں جو سعودیہ کی حفاظت کے لیے, کوئی قوم ہے ہی نہیں جو بنی ہو جس کی اٹیچمنٹ سعودیہ سے ہو. اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر مشروط طور پہ حرم, اللہ کا گھر, اور میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اس پر غیر مشروط حاضر ہیں. آپ معاہدہ کریں, آپ معاہدہ نہ کریں, آپ کی وہ آپ کو کچھ دیں, آپ کو کچھ نہ دیں, یا یہ ہماری مجبوری ہے. اس کی حفاظت اور اس کی نوکری اور اس کے لیے کچھ کرنا یہ ہمارے خون میں, یہ ہماری مجبوری ہے. اور شاید دنیا اسی کا ہی کسی نہ کسی طرح فائدہ بھی اٹھاتی ہے. جیسے ابھی بغیر پارلیمنٹ, بغیر اس کے انہوں نے کر ہی دیا. ان کو پتہ ہی ہے کہ یہ لوگ تو ہم آج کال دیں مفت میں چلے جائیں گے, پیسے نہ بھی دیں تو سارے کہیں گے ہمیں بھیج دو. آپ خود بتائیں کہ کتنے لوگ سعودیہ اس جذبے کے تحت آپ کے پاکستان کے والنٹیئر اکٹھے ہو جائیں گے کہ جی ہمیں بھیج دیں. سمجھ دیں. تو اس لیے یہ ایک تو ایج رہے گا ہمیشہ, اور اسی طرح ہی رہے گا. اور یہ شاید مستقبل کی وہ کڑیاں جس میں مشرق سے آنے والوں کی باتیں تھی, تو وہ شاید اس کی بنیادیں ڈلنے جا رہی ہیں. یہ اس کی بنیادیں. ہاں, اب اصل نقطے پہ آئیں کہ سعودیہ کے اڈوں سے جب حملہ نہیں ہوگا تو ایران اس پہ واپس ریٹیلیشن نہیں کرے گا. ایران صرف ریٹیلیشن اس وقت کرے گا جب سعودیہ, یو اے ای یا کوئی ملک وہاں سے ریفیولنگ ہوگی جہازوں کی, وہاں سے جہاز اڑیں گے, وہاں سے یہ سب ہوگا تب. لیکن اب لگتا یہ ہے کہ کوشش کی جائے گی کہ یہ سب کچھ جزیروں سے ہو, یہ سب کچھ بحری بیڑوں سے ہو, یہ سب کچھ وہاں سے آپریٹ ہو, اور ایران اور اس کا جو سارا میدان ہے وہ ادھر لگے. اور 30 اپریل تک کسی قسم کی, اب یاد کریں کتنا ایکسپلین کر کے سمجھایا تھا کہ 30 اپریل تک بے وقوف ہیں آپ لوگوں کے فیصلے, آپ لوگوں کی انالیٹکس, آپ لوگوں کی جو کریٹیکل تھنکنگ ہے سب بند ہے. ایون یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ 10 تک جو کر لیا فیصلہ بس اچھا ہے, اب کوئی انگلی دے یا ری تھنکنگ پروسیس میں چل, یا کوئی وہم ڈالے تو اب نہیں ڈلنا. سمجھ رہے, اب آپ کو سمجھ آ گیا. اب یہ بھی سمجھ آ گیا کہ ایسٹرالوجی کام کرتی ہے, یہ کوئی غیب غوب کی باتیں نہیں ہے, یہ یار پینڈو جائلوں نے بنائی ہوئی ہیں, یہ سامنے کی باتیں ہیں. آپ کی نظر نہیں دیکھ رہی تو نہ دیکھیں, کوئی غیب شیب نہیں ہے, سامنے کی بات ہے. یہ جیسے کسی کو بھی پتا ہوتا ہے, جیسے آج کل ہم کنسٹرکشن کروا رہے ہیں تو جی یہ کتنا بلاک لگے گا آج دا, تو ہمیں پتا ہے بھی 1000 بلاک 3 بندے ہوں تو یہ جی لگا لیں گے. تو اب یہ غیب کی بات ہے, یا ہمیں پتا ہے ہماری جو شیپ ہے, دمبا ہے, یہ سال میں کتنے بچے دیتا ہے, تو یہ غیب کی بات ہے. ہونے کو تو سارا آپ کا ٹھیکہ, بلکہ جتنے بھی آپ کے اس ٹائم نیوز پروگرامز ہیں جس میں اینکر بیٹھے پریڈکشن ورڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں, وہ حرام نہیں ہوتا, سب پریڈکشن کر رہے ہیں. بلکہ ڈاکٹر بھی آپ کا کہتا ہے اللہ جی یہ جواب ہے, وہ تجھے کیسے پتا ہے. تو بات یہ ہے کہ کام ہمارا ہے صرف یہ ٹیکنیکلی, جو کہ کسی ڈیٹے کو بنیاد بنا کے آپ کو بتاتے ہیں, بے وقوف نہیں بناتے, ہمیں تیر تکے ادھر فال نہیں نکال رہے بیٹھے ہیں. سمجھ رہے ہیں, صرف آپ کو ٹیکنیکلی اس کی فاؤنڈیشنل ریزننگ دے کے سمجھاتے ہیں کیوں ہوگا, کیوں ایسا ہوگا. سمجھ رہے ہیں, تو وہ کیوں ہوگا بتانے کے بعد آپ کو کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لیں کہ ایسے ہونے کے چانسز ہیں, اور اب آپ لوگ بھی سیکھتے جا رہے ہیں. اور بلکہ اس میں مجھے سیکھنے سے یاد آیا کہ آپ کی اس میں ایڈ تو آپ لگا ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس ویک اب سے منتھلی کورس کا بھی وہ ہے شروع ہو رہا ہے, اس میں جو ہے نا کوئکلی اپنی وہ کر لیں جوائننگ, تاکہ اس کو باضابطہ شروع کریں. اب جو صورتحال میں ترکی کریٹیکل بتایا تھا, اب آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائے گا جب یہ صلح نہ ہوئی تو,
اب آپ کو لگتا ہے کہ یورپ کا جو دھمکیاں کرائی تھی ٹرمپ نے وہ بھی کہیں. اب آپ کو پتا اسپین نے جو اس کو اناؤنس کر دیا ہے ایز اے اینمی اسرائیل کو, اینمی اناؤنس کر دیا اسپین نے. تو یہ وہ باتیں ہیں جو یورپ کو آہستہ آہستہ, میں نے کہا تھا نا آپ لوگ یہ گروہوں میں بٹیں گے ابھی اور ان پہ جنگ نافذ ہو جائے گی, اور اسی طرف بات جا رہی ہے. اور بند کرانے والے تو, اچھے خواب دیکھنے والے تو دنیا میں بیٹھے ہی ہیں کہ یہ جی کوئی جنگ ونگ نہیں ہے, کوئی وہ نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں ہر گزرتا دن آپ لوگوں کا آگے اس جنگ کی شدت اور اس میں نیو انٹریز جو ہیں جنگ میں وہ آپ کو مسلسل نظر آتی رہیں گی, لمحہ بلمحہ ہر روز. ابھی کم جون نے صرف تجربے کیے ہیں, آخر ایک دن پتہ چلے گا کم جون نے ٹھوک دی ہے میزائل. اسی طرح آپ کو پتہ چلے گا کہ بس وہ ترکی اور یورپ بھی ایکٹیویٹ ہو گئے. تو بس یہ آہستہ چیزیں اپنے اس طرف جا رہی ہیں. اسامہ صاحب, پانیوں کی جنگ بھی آپ نے بتا دی, آپ نے اسرائیل نے وہ جو کمیٹی تھی اس میں سے اسپین کو بھی نکال دیا. یورپ اب لیکن جو سینیریو آپ دیکھیں نا, امریکہ پریشر ڈال رہا ہے, اور نیٹو کے جو سربراہ ہیں ان کا بھی بیان آیا کہ ہمیں اعتماد میں نہیں لیا تھا, اب نیٹو جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ الائن ہو رہی ہے. تو یہ تو پھر دوبارہ سے وہی اتحاد بن رہے ہیں, اور آپ نئے جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے اس کو کھلوانے کے لیے برطانیہ کے اندر اب 30-40 ملکوں کا جو اجلاس ہوا ہے برطانیہ کی قیادت میں, تو پانی والی جنگ تو آپ نے کہہ دیا, مان لیا. مجھے یہ بتائیں کہ کسی پوائنٹ کے اوپر یہ کوئی ایگریمنٹ ہو سکتا ہے کہ یہاں پر سیز فائر, یا پھر ایران, امریکہ چاہتا ہے کہ جو ایران کی مکمل تباہی ہے وہی جو ہے نا مطلوب اور مقصود ہے, اور کیا ایسا ممکن ہو سکے گا؟ اس کا جواب بھی ماضی میں موجود ہے, ماضی کی سیر کرنی ہوگی. اس جنگ کا اینڈ یا تم نہیں یا ہم نہیں پہ ہوگا, یا تم نہیں یا ہم نہیں. اس کے اینڈ پہ ایران کی تباہی, اس کے اینڈ پہ امریکہ کی تباہی پکی کھڑی ہے, سمپل از دیٹ. اور اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی وہ نہیں ہے. اور اس میں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جیسے کہتے ہیں بازی اللہ بہتر جانتا ہے, وہ کلیم ہوتا ہے نا جب آپ نے جان چھڑانی ہو, کھڑے ہو کے پریڈکشن نہ دینی ہے تو آپ کہتے ہیں اللہ بہتر جانتا ہے جی, باقی سب کچھ تو اس کے ہاتھ میں. اور بھائی اس کے ہاتھ میں یہ اٹل حقیقت ہے, لیکن اس نے زمین پہ یہ ساری آپ کو جو علم ہے یہ بھی آپ کے لیے ہی اتارا ہے. تو اب اس علم سے زندگیوں کو آپ نے جو تیاریاں کرنی ہے یا جو اپنی پلاننگز کرنی ہے, عقل بھی اسی سے ہی ہے. تو یہ سب کچھ آلریڈی موجود ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہے. یہ حقیقتاً اپنی جیسے کہتے ہیں نا کہ سورج کی طرح نظر آ رہا ہے, سورج کی طرح یہ سب اتنی ہی بڑی حقیقت ہے کہ یہ سب ہونے جا رہا ہے. اور آپ لوگ اپنی آنکھوں سے 2027 کے جون سے پہلے یہ سب کچھ موسٹ پروبیبلی دیکھ چکے ہوں گے. اسامہ صاحب, ماہرین یہ کہہ رہے ہیں, پاکستان کے نہیں جو انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے اس نے امریکہ کا شراسہ بکھیر دیا ہے. اور یہی بات ہم کہہ رہے تھے, اس نے کہا کہ میں نے کہا یہ تو ہمیں انڈورس کر رہے ہیں. اس نے کہا امریکہ جو سپر پاور تھا اس کی طاقت بکھر چکی ہے, ٹرمپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے, ٹرمپ سیٹ سے اتر سکتے ہیں, ٹرمپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. کیا لگ رہا ہے ٹرمپ کا مواخذہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس کا دو حصے ہیں. ایک تو ہے 5 دسمبر تک کی تاریخ ہے, اس میں تو پہلا یہ فال کرتا ہے اس فلٹر میں, کیٹیگری میں, جس میں میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا کے تمام لیڈرز ریپلیس ہو جائیں گے 5 دسمبر تک, میکسیمم 5 دسمبر تک میکسیمم ریپلیسمنٹ آئے گی. سمجھ رہے ہیں, دنیا کے تمام کی, کسی ایک کی نہیں, کسی آدھے کی نہیں, جو بچ گئے جون 2027. تو اس پہ پہلا فلٹر جو ہے لگتا ہے 5 دسمبر کا, اور اس کے ذاتی چارٹ میں اس کے پاس ٹائم جو ہے وہ سمجھ لیں کہ 27 تک ہے. تو ذاتی چارٹ کی اسٹرینتھ بتاتی ہے 27 تک. اگر اس کو دیکھیں تو پھر تو لگتا ہے کہ نہیں, لیکن جو جرنل اور اس کی ذاتی کو میچ کر کے دیکھیں
تو پھر یہ پاسبلٹی ہے کہ 5 دسمبر سے پہلے پہلے ہی ایسی سچویشنز بلڈ ہوں کہ لیکن مواخذے کو چھوڑیں مواخذہ نہیں بس ہم ہی نہ ہوں مطلب ہم ہو ہی نہ اس طرح کے معاملہ ہوگا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پاس زیادہ سے زیادہ 27 کے شروع کے 4 وہ ٹائم بنتا ہے تو پھر وہی ہوگا کہ مڈ ٹرم بھی ہار جائے گا اور کچھ اور حادثہ ہو جائے کچھ اس طرح کا معاملہ ہو جائے. تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. ناظرین مجھے یہاں اجازت دیں, ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم جی اسامہ صاحب بنیے. آپ جب لکھ رہے ہوتے ہیں نا تو میرے ذہن میں آتا ہے کہ یہ سارے نوٹس کسی کو دے دیں, اس کو کسی بندے کو سیلری پہ رکھیں, اس کو کہیں اس کو بک بنا دے, اور یہ جب ہم نہ ہوئے اگر قیامت نہ ہی آئی تو پھر اگلی صدی میں تو یہ اتنی لگاتار پریڈکشنز کی, یہ کتنی دنیا کی مہنگی ڈائری ہو سکتی ہے یار. اس میں وہ سب لکھا ہوا ہے جو آپ ہر اچھا مزے کی بات ہے اگر آپ یہ ڈیٹ ٹو ڈیٹ چلائیں تو پھر تو کمال ہی ہو جائے. یہ بک ایسے لگے کہ یہ واقعی لال کتاب جو ہے بن جائے. آپ نے ویسے ریڈ اس میں اٹھائی ہے کہ 16 کو یہ کہا, 18 کو یہ ہوا, 1 اپریل کو یہ کہا, اس میں یہ ہوا.